حضرت امام بوصیری فالج زدہ ہے، ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھے، ان سے اعزازات پائے ہیں، لیکن عمر کا آخری حصہ ہے جسم فالج زدہ ہو گیا۔ تنہائی، بیماری، غربت، یہ تین چیزیں اگر اکٹھی ہو جائے تو ان کا کاٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ امام بوصیری پہ یہ تینوں اکٹھی آ گئی۔ صحت مند آدمی کے سارے گاہک ہوتے ہیں، جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ ایک دن خیال آیا، ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھے، آج اس کا قصیدہ نہ لکھوں جو کائنات کا دلہا ہے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ قلم اٹھایا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قصیدہ لکھا۔ قصیدہ بردہ شریف مکمل کیا، رات ہوئی، حضرت امام بوصیری رحمت اللہ علیہ سوئے، آقا کریم خواب میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات ذہن میں رکھے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان خواب میں آ کر بھی میرے مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے بیداری میں دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت نہیں اپنا سکتا۔ دوسری بات، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے حضور علیہ السلام کو ہی دیکھا، اور جس نے حضور کو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں قصد، ارادے اور مرضی سے آتے ہیں۔ میں کسی کے خواب میں آؤں، آپ کسی کے خواب میں آئے، نہ آپ کو پتا ہوتا ہے نہ مجھے پتا ہوتا ہے۔ مجلس سجی ہے، مجلس سجی ہے، میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ اٹھ کے چلے جائے، جا کے سو جائے، میں خواب میں دوبارہ گفتگو کرتا ہوا پایا جاؤں، مجھے آپ اٹھ کے فون کرے جناب آپ میرے خواب میں آئے ہیں، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام جس کے خواب میں آ جائے قصد، ارادے اور مرضی سے آتے ہیں۔ تیسری بات، خواب میں کوئی کسی کو دے تو وہ محض خواب ہوتا ہے۔ لاٹری نکل آئی، آدمی امیر بن گیا، تو جب وہ اٹھتا ہے تو وہ کنگال کا کنگال ہوتا ہے۔ 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا، 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گریبان تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، خواب خواب ہوتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی خواب میں دیکھے، حضور علیہ السلام اس کو کچھ عنایت فرمائے تو وہ محض خواب نہیں ہوتا۔
حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میرے والد نے خواب میں حضور علیہ السلام کو دیکھا تو آقا کریم علیہ السلام نے دو موئے مبارک ان کو عطا کیے، یعنی دو بال مبارک سرکار دو عالم مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمائے۔ جب اٹھے تو کہتے ہیں وہ منہ مبارک نہیں تھے، تو پھر ان کی کیفیت وہی ہو گئی، اور پھر حضور علیہ السلام خواب میں ملے، فرمایا ہم نے تیرے سرہانے کے نیچے رکھ دیے تھے، تو کہتے ہیں کہ وہ دو بال صندوق میں ہم رکھتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں ان کی علامت یہ تھی جب اس صندوق کو دھوپ میں ہم لے کے نکلتے تھے تو بدلی سایہ کرتی تھی، اور فرماتے ہیں جب وراثت تقسیم ہوئی تو ایک بال میرے حصے میں بھی آیا۔ تو جس نے خواب میں حضور علیہ السلام کو دیکھا، حضور کو ہی دیکھا۔ حضور علیہ السلام کثرت سے آئے اور جو دیا حقیقت میں دیا۔ اور چوتھی بات وہ بخاری کی روایت ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا عنقریب جاگتے بھی دیکھ لے گا۔ شارحین لکھتے ہیں ساری زندگی نہ دیکھ سکا، جب روح نکل رہی ہوگی رخ محبوب سامنے ہوگا، اور اگر اس وقت حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو جائے تو اور پھر کیا چاہیے۔ حضرت امام بشیری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں سویا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، فرمایا بشیری جو قصیدہ لکھا ہے وہ سناؤ مجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جب امام بشیری رحمت اللہ علیہ نے جو قصیدہ لکھا ہے وہ مشہور قصیدہ ہے، وہ کیا ہے؟ مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جب قصیدہ امام بشیری رحمت اللہ علیہ نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنا دست شفقت ان کے بدن پہ پھیرا، اور حضور علیہ السلام نے اپنی چادر اتار کے امام بشیری کو دے دی۔ بردہ عربی میں چادر کو کہتے ہیں، بردہ عربی میں چادر کو کہتے ہیں۔ وہ قصیدہ جس کی جزا میں چادر عنایت ہوئی، حضرت امام بشیری جب اٹھے تو بالکل ٹھیک تھے، چادر اپنے اوپر لی اور مسجد میں جانے کے لیے تیار ہے۔ اب مسجد میں جا رہے ہیں، راستے میں ایک درویش ملتا ہے، کہا بشیری رات والا قصیدہ تو سناؤ۔ آئے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فقیر کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، کیا کہتا ہے بشیری؟ رات والا قصیدہ تو سناؤ جو تم نے لکھا ہے۔ حضرت بشیری کہتے ہیں میں نے لکھا تھا اور کسی کو پتہ نہیں تھا۔ میں نے کہا کون سا قصیدہ؟ کہنے لگے جو حضور کو سنایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، جو حضور کو سنایا تھا۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے میں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟
کہا بتاؤ یہ چادر کون سی ہے؟ اللہ اکبر. کہا بتاؤ یہ چادر کون سی ہے؟ کہا جب تم قصیدہ حضور علیہ السلام کو سنا رہے تھے میں بھی وہاں موجود تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ درود لکھا، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، اور یہ جزا پائی کہ حضور نے ان کو نوازا، حضور نے ان کی مدد کی. ارے وہ تو فالج زدہ تھے، سرکار نے کرم فرما دیا، اور سرکار نے کرم بھی ایسا کیا کہ چادر مبارک بھی اس کو عطا فرما دی. پتہ کیا چلا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہگاروں کی امداد کے لیے آتے ہیں. ارے آقا ہماری مدد کرتے ہیں. یہ دیکھیے امام بصیری کی نبی کریم علیہ السلام نے کس طرح مدد کی ہے. ارے سرکار عطا پہ عطا فرماتے ہیں. ہائے ہائے سبحان اللہ. سرکار ارے سرکار عطا پہ عطا کرتے ہیں. سرکار ہم گناہگاروں کی فریاد کو سنتے ہیں، ہماری امداد کو آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آقا سے سچی پکی محبت عطا فرمائے. ہمیں اپنے آقا پہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اب نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم خوب خوب درود بھیجنے والے بن جائے. ایک کاش کہ ہم آقا پہ لا تعداد آقا پہ درود بھیجنے والے بن جائے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.